بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خالد فرید چودھری فرام اسکاٹ لینڈ۔ ناظرین، بات کریں گے آج اسپیشلی جو میں کافی پروگرام پہلے بھی کر چکا ہوں۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ اسپیشلی جو ہے قربان حسین راجہ صاحب، جو کہ سابقہ ڈپٹی کمشنر ہیں انکم ٹیکس۔ یہ ایک بڑی دردناک سٹوری ہے جو پہلے بھی میں کر چکا ہوں۔ تقریباً ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو گم ہوئے تقریباً 12 سال ہو گئے۔ انفارچونیٹلی جیسے وہ ڈس اپیئر ہوئے، آج تک وہ ڈس اپیئر ہیں، ابھی تک کوئی ٹرتھ کا پتہ نہیں چل سکا۔ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ان کے بیٹے صاحبزادے جن کا نام محمد عمر متین ہے، وہ دبئی میں ایک کمپنی میں کام کرتے تھے، اور وہاں ایک ڈرائیور کے ساتھ وہ کیش لینے گئے، اور اس کے جب کیش لے کے واپس آئے تو جو خان تھا کوئی ڈرائیور، اس کے ساتھ آئے۔ اس کے بعد وہ ایسے ڈسپیئر ہوئے کہ وہ نظر نہیں آئے۔ جو متعلقہ پولیس اتھارٹی سے بھی بات کی گئی تو چونکہ بچے کا جو عمر متین تھا، جو ڈسپیئر ہوا بچہ ہے، اس کے جو پاسپورٹ وغیرہ ڈاکومنٹس وہ گھر میں تھے اپنی، اس کی وائف اور 1.5 سال کا جو ان کی بچی، ان کے پاس تھے ڈاکومنٹس سارے۔ پھر کیسے ہو گیا کہ یہ سب چیزیں وہاں پر ہیں؟ تو پولیس سے جب رابطہ کیا تو پولیس نے بھی کوئی تعاون نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو فری ہے، جہاں مرد جا سکتے ہیں، پاسپورٹ تو ان کے پاس تھا، کہاں جائیں گے؟ وہ ڈس اپیئر ہو گئے۔ تو جو یو اے اتھارٹی ہے، ان کا کوئی رویہ بڑا افسوسناک رہا۔ انہوں نے کچھ ایسا کام نہیں کیا، اور 12 سال سے یہ جو ابھی ڈسپیئر ہیں، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور یہ سابقہ ڈپٹی کمشنر قربان حسین راجہ صاحب نہایت ہی اچھے انسان ہیں، اور آپ فیل کریں کہ ان کا جوان سال بیٹا کس طرح جو ہے دبئی میں جاب کر رہا تھا، اپنی فیملی کے ساتھ تھا، کتنا ہیپی تھا، اور اچانک وہ ڈس اپیئر ہو گیا۔ جو ڈرائیور کے ساتھ وہ کیش لینے گیا تھا، وہ ڈرائیور آج بھی زندہ ہے، مگر اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ ڈس اپیئر ہوا تو کہاں گیا؟ آج تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ تو پولیس جو ہے وہ کہتی کہ کچھ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ یو کی دبئی اتھارٹی ہے، یو اے اتھارٹی، ان سے بڑی مایوسی ہوئی کہ ان کا جو رویہ ہے، جو اس طرح انہوں نے تعامل نہیں کیا۔ اب اسپیشلی میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے، وزارت جو فارن افیئر سے، کہ قربان حسین راجہ صاحب کے جو بیٹے ہیں، جو 12 سال پہلے کے جو ڈسپیئر ہوئے ہیں، اس والے سے اپنا کردار ادا کریں۔ تو بھی راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں، تو آپ ان کی بات سنتے ہیں کہ راجہ صاحب اپنے بیٹے کے حوالے سے کس طرح جو ہے واقعہ پیش ہے، وہ بھی آپ سے بات کریں گے۔ آئیں راجہ صاحب کے ساتھ بھی ہم ان کی بات سناتے ہیں۔ راجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم جی، میں قربان حسین راجہ ہوں جی۔ میری عمر 80 ایئرز ہے۔ میں انکم ٹیکس پی آر سے ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر ہوں۔ میری بیگم جو ہے نا، وہ بھی ہائی اسکول ٹیچر ریٹائرڈ ہے، بھی بہت سارے 80 ایئرس۔ اور ہمارا چھوٹا بیٹا محمد عمر متین، جو کہ جس نے MBA کیا تھا بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد سے 2009 میں، اور آفٹر سم گیٹنگ سم ایکسپیرینس ہیئر ان پاکستان، he proceeded to UAE in 2012. اور he was appointed, he joined a company known as Rustom Extreme Solutions, owned by two Pakistanis residing belonging to Pakistan. He was accountant in the company. On 1st March 2014, he was sent to bank to encash check of another company, 1.5 million dirham. He went there on 1st March 2014 along with a Pakistani driver in his car, which was owned by the driver and was hired by the company Rustom Extreme Solutions
uh, on the first visit, that is 1st March 2014, bank did not give him cash for unknown reason. He was asked to visit next day. On the next day, that is 2nd March 2014, he again went to the bank with the same driver who knew about the existence of check with my son. We went inside the bank and came after some time and placed the cash in the car to drive to his office, company office. But he never went to his, never reached his office. His wife and 1.5 year baby were there since 2 months. He was very happy with his family. His wife is also MBA finance from Islamic University, Islamabad. We are a educated family, but very with legal income, which we use in our to meet our expenses. On learning that my son did not reach office, he was missing, I rushed. His elder brother is a doctor in America, and his cousin from England, they both reached the next day to Dubai to give solace to his wife, and she was terrified due to absence of his husband. But their effort did not bear any fruit. They went back, both of them went back. Then I started visiting UAE. I visited UAE, Dubai 3 times in 2014 and did my best. I met the police officials and all the concerned department, but did not success. But there was no success at any stage. I had to hire 2 lawyers who demanded heavy. I gave them the money which I had to raise from my sons and my relatives and from a pension holder. But they did not do any job for me, and I had no approach. I had to come back, and I have brought back my daughter-in-law and 1.5 year child back to Pakistan. So now he disappeared. He was very disappeared in 2014, and now today is 2nd March 2026. That is 12 years, long years have passed, and you can imagine our agony. We are both 80s as parents, wife and baby. I appealed to the Prime Minister of Pakistan and UAE authorities to dig out the matter, to reach the truth, whatever it is, whether my son is alive or not. I am unaware, quite unaware about his existence after these long 12 years. Now I am almost bedridden. I can't go outside. I have been driving, but since last 2 years, I have left driving and I'm at bed. Now I need
to know the truth, and the only truth, the truth and the only truth, which the Prime Minister of Pakistan and the ruler of UAE are appealed to be kind and to use their offices, to use their power which they have to know the truth only truth. Whether my son is alive or has gone to other world, I don't know what to do. Allah bless all of you.